بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ اپنی آنکھیں آخری بار بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے آپ سے جدا ہو جائے گی؟ وہ لمحہ جب آپ اپنے پیاروں کی آوازیں تو سن رہے ہوں گے مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ آپ کا جسم تو یہیں رہ جائے گا لیکن آپ کی روح ایک ایسی دنیا کی طرف روانہ ہو جائے گی جسے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ تو پھر وہ پہلی رات کیسی ہوتی ہے اور اس کے بعد آنے والے 40 دنوں میں روح کن کیفیات سے گزرتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جو ان سب کے بارے میں سب سے بہتر جانتے تھے۔ اگر آپ تیار ہیں تو ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے، وہ لمحہ جسے آپ برسوں ٹالتے رہے، وہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ شاید یہ کبھی نہیں آئے گا، آخری سانس۔ زبان خاموش ہو چکی ہے، آنکھیں ایک نقطے پر جم جاتی ہیں، دل آخری بار دھڑکتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے۔ ایک سرد لہر پیروں سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیلنے لگتی ہے، لیکن یہ عام سردی نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ روح اب جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے موت کے بارے میں فرمایا، کاش موت صرف ایک بال کھینچنے جتنی تکلیف دیتی۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موت کا لمحہ ایسے ہے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال اس کے جسم سے اتاری جا رہی ہو۔ اس لمحے روح کو پیروں کی طرف سے کھینچنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب روح آہستہ آہستہ ٹانگوں سے نکل کر پیٹ، سینے اور آخر کار حلق تک پہنچتی ہے۔ آخری لمحے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے جسم سے تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں اس کیفیت کو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے، جیسے ہی روح حلق تک پہنچتی ہے، سارا درد وہیں سے اٹھتا ہے۔ پورا جسم یوں محسوس کرتا ہے جیسے ایک ساتھ کئی چھریوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہو۔ جسم کا ہر ذرہ، ہر خلیہ کرب میں چیخ اٹھتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے جڑ سے بال کو زبردستی کھینچ لیا جائے۔ روایات کے مطابق روح ابتدا میں جسم میں آنا نہیں چاہتی تھی اور اسی وجہ سے اس کا جسم سے نکلنا بھی آسان نہیں رکھا گیا۔ اسی شدید کشمکش کے دوران ایک اور آزمائش سامنے آتی ہے۔ اس لمحے ایک ایسا وجود آپ کے قریب ظاہر ہوتا ہے جسے آنکھ عام طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ملعون شیطان ہے جس نے ساری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ آخری بار لوٹتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہوتا ہے اور وہ آپ کی ناقابل برداشت پیاس کو ہتھیار بنا لیتا ہے اور کہتا ہے، اپنا ایمان مجھے دے دو اور یہ پانی لے لو۔ اس لمحے آپ کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت اور وہ توبہ جسے آپ نے کبھی سچے دل سے کیا تھا۔ شیطان مسلسل وار کرتا رہتا ہے، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ کے فوت شدہ والدین کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے
اور آپ کو کسی اور راستے کسی اور مذہب کی طرف بلانے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا ایمان سچا مضبوط ہو جیسے کہ احادیث میں بیان ہوا ہے تو آپ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر دل میں شک ہو، اگر زندگی بھر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو تو انسان اس نازک لمحے میں آسانی سے اس کے فریب میں آ سکتا ہے اور اپنے آخری وقت میں اسلام کو چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اس دنیا میں خواہشات اور لذت کے بدلے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی وہ موت کے لمحے میں بھی اسے چھوڑ سکتے ہیں، اور اس دن واحد راستہ یہی ہوگا کہ آپ اگر ایمان کے ساتھ زندگی میں جیتے رہے ہو تو سچے ایمان کے ساتھ شیطان کی سرگوشیاں بے اثر ہو جائیں گی، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آپ اسی حالت میں مریں گے جس میں آپ اپنی زندگی میں جیتے رہے ہیں، اور آپ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس میں آپ مرے ہیں۔ جو لوگ ایمان کے بغیر مرتے ہیں ان کے لیے موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔